السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے آج عمران خان پر سنگین الزام لگایا ہے کہ ان کی بہن سے جیل میں ملاقات کے دوران ایسی باتیں ہوئی جن سے ان کے بھارت سے رابطوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے پاس ان کے شواہد موجود ہیں، ابھی اس بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا، مگر اس گفتگو کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کے لیے تھریٹ ہیں۔ یہ بیان عمران خان کے جیل ملاقاتوں کے تناظر میں آیا ہے اور اس سے پی ٹی آئی پر غداری کا کیس چلنے والے کی افواہیں تیز ہو گئی ہیں۔ کیا یہ الزامات ثابت ہوں گے یا یہ سیاسی حملہ ہے؟ آئیے اس بیان کی مکمل تفصیلات دیکھتے ہیں۔ سیدھا اٹھ کر براہ راست انڈیا کا جو میڈیا ہے اور وہاں پہ جو لوگ ہماری مسلح افواج کے خلاف، مسلح افواج کے سربراہ کے خلاف جو وہ بات کرتے ہیں، اگلے دن وہ یہی بات یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ٹویٹ ہوا اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ گفتگو ہوئی، یہ تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ گفتگو ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ٹویٹ ہوگا۔ جو ان کی گفتگو ہے جس کا میں حوالہ اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وہ جو فرماتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اس میں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھی اور کہی جا سکتی۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان آج شام 11ویں آور میں آیا، جہاں انہوں نے عمران خان کی جیل ملاقاتوں پر بات کی۔ رانا نے کہا کہ عمران خان نے اپنی بہن عظمیٰ خان سے ڈالا جیل میں ملاقات کے دوران ایسی باتیں کہیں جن سے ان کے بھارت سے رابطوں کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، مگر ابھی تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ اس گفتگو کی بنیاد پر عمران خان اس ملک کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ بیان 9 دسمبر 2025 کی ملاقات کا حوالہ دے رہا ہے، جہاں عمران خان کی بہنیں جیل گئی مگر واٹر کینن کا استعمال کرنا پڑا۔ رانا نے مزید کہا کہ عمران خان کی بہنوں نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیے جو ملک مخالف ہیں اور یہ سب عمران خان کی ہدایت پر ہے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان غداری کے کیس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ انہوں نے 8 دسمبر کو کہا تھا۔ عمران خان کی بہن سے ملاقات کے بعد جو ٹویٹ آیا، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت عمران خان کو اینٹی اسٹیٹ قرار دے رہی ہے، اور یہ بیان ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی تائید ہے، جہاں عمران خان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا۔ رانا نے کہا کہ شواہد جیل ریکارڈنگز یا انٹرویوز سے آئے ہیں جو بھی خفیہ ہیں مگر جلد سامنے آئیں گے۔ یہ بیان عمران خان کی جیل ملاقاتوں کی تاریخ سے جڑا ہے جو مئی 2023 سے جاری ہے۔ 9 دسمبر 2025 کو عمران خان کی بہنیں جیل گئی مگر انکار ہوا اور واٹر کینن کا استعمال ہوا۔ رانا کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات میں عمران خان نے بھارت سے رابطوں کی باتیں کی جو شواہد سے ثابت ہیں۔ پس منظر یہ ہے کہ عمران خان کی بہنوں نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیے، جہاں انہوں نے عمران خان کی تنہائی اور صحت پر بات کی جو حکومت ملک مخالف پروپیگنڈا کہتی ہے۔ 3 دسمبر 2025 کو نورین خان کا انٹرویو انڈین چینل پر آیا، جہاں انہوں نے کہا عمران خان کو تنہا رکھا جا رہا ہے، جو رانا ثناء اللہ کے مطابق بھارتی ایجنڈے سے ملتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جعفر ایکسپریس حملے کا حوالہ دیا، جہاں دہشت گردوں کا بیانیہ بھارت، افغانستان اور پی ٹی آئی میڈیا نے مل کر ایک ساتھ پھیلایا۔ شواہد کا دعویٰ جیل ریکارڈنگز اور انٹرویوز سے آیا جو ابھی خفیہ ہیں، مگر رانا ثناء اللہ نے کہا یہ سب عمران خان کی ہدایت پر ہے جو ملک کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ بیان ڈی جی آئی ایس پی آر کی 8 دسمبر کی پریس کانفرنس کی تائید کرتا ہے، جہاں عمران خان کا غداری کا خطرہ بتایا گیا۔ رانا نے اشارہ دیا کہ شواہد جلد سامنے آئیں گے جو غداری آرٹیکل 6 کا کیس چلا سکتے ہیں، جیسا کہ 8 دسمبر کو پنجاب اسمبلی نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد منظور کی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ بیان عمران خان کو اینٹی اسٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش ہے، مگر بغیر شواہد کے واپس پھر سکتا ہے۔ اگر شواہد ثابت ہوئے تو عمران خان کی سزا بڑھ سکتی ہے، ورنہ یہ سیاسی دھچکا ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ پاکستان کی سیاسی کشیدگی کو نئی بلندی دے گا۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ کا یہ بیان عمران خان پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ کیا شواہد سامنے آئیں گے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام۔